ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز سامعین، آج کی نشست میں میں ایک اور دھوکے کی بات کروں گا جو ہم کھائے ہوئے ہیں اس دنیا میں آ کر. بڑے بڑے دھوکے ہم کھا رہے ہیں. غیر مسلم تو دھوکہ کھائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ تو اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو وحی کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کو مانتی نہیں ہے. لیکن ہم قرآن کو مان کر، وحی الہی کو مان کر اور عقل کے پیچھے چل رہے ہیں. عقل جو ہے یہ یاد رکھیں، یہ رب تک نہیں پہنچاتی. میرا اور آپ کا مطمئن نظر کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ قَدْ فَمُلَاقِيهِ، اللہ کی راہ میں محنت کر کیونکہ اس سے ملاقات کرنی ہے. ہماری منزل تو ہمارا رب ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں. تو آج آپ کو ایک اور دھوکے کے حوالے سے جو ہم دنیا میں آ کر کھا جاتے ہیں. ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے تھا. جن کے پاس قرآن ہو انہیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے تھا، لیکن دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایک ہے من، ایک ہے تن. ایک ہے من، ایک ہے تن. وہ تو میں نے کہا تھا نا آپ کو ایک دفعہ، ایک دھوکہ بتایا تھا روح اور جسم کا. لیکن آج جو یہ بتا رہا ہوں یہ من اور تن کا ہے. من میں دو چیزیں ہیں ہمارے، ایک دل اور ایک نفس انسانی. ان النفس لامارۃ بالسوء، بارہ شروع ہو رہا ہے سورہ یوسف. نفس جو ہے یہ برائی سکھاتا ہے. جہان کی خواہشات اس نفس کے اندر ہے. یہ کر لو، وہ کر لو، اس سے آگے بڑھ جاؤ، اس سے آگے بڑھ جاؤ. یہ دھندا کر لو تو اتنا آ جائے گا، وہ دھندا کر لو تو اتنا آ جائے گا. نماز کی طرف نہیں آنے دیتا، سچ کی طرف نہیں آنے دیتا. دھوکے فراڈ جتنے کر لو. من کے اندر ایک نفس ہے جس کے اندر خواہشات جو بھری ہوئی ہیں اور دنیا داری پر من مٹنے والا ہے. اور ایک ہے دل. ایک ہے دل. یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس کو قلب سلیم مل جائے. ہمارا دل تو ہم نے بیمار کر رکھا ہے، طرح طرح کے اس پہ مرض آ گئے. اور ایک ہے من، ایک ہے تن. تن میں آپ کو پچھلی نشست میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہم سارا وقت تن پہ لگا دیتے ہیں. اس جان کی تندرستی کے لیے کوئی جو ہے ایسی محنت نہیں ہے جو ہم چھوڑتے ہوں. لیکن من کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ من پر جس نے محنت کر لی وہ کامیاب ہو گئے، دو جان میں کامیاب ہو گئے. پہلے نفس انسانی، اس کی تین حالتیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. میں اور آپ اپنی پرکھ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اس وقت نفس جو ہے وہ کون سے درجے میں ہے. نفس امارہ ہے. نفس امارہ جو ہے وہ ہر وقت بری خواہشات دل میں ڈالتا ہے. یہ کر لے، وہ کر لے، یہ دھوکہ، یہ فراڈ. اور ایک ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کی یہ پہچان ہے کہ بندے سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے باطن میں اس کا ضمیر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. نماز اگر جماعت سے رہ گئی ہے تو پھر بندہ آنسو بہائے گا. جس کا نفس لوامہ ہو وہ نادم ہوگا. اور جس کا امارہ ہے
وہ گناہ بھی کرتا ہے، نماز بھی چھوڑتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، نشے بھی کرتا ہے، لیکن اسی پر ڈٹا ہوا ہے، نہ توبہ کرتا ہے نہ نادم ہوتا ہے، اس کا نفس امارہ ہے، اور جو گناہ تو کر لے لیکن نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، وہ یہ سمجھے کہ اس کا نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ ہے، یہ بھی اچھا ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی، یہ بھی اچھا ہے، لیکن سب سے اچھا کون سا ہے؟ نفس مطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ رکھنے والے، لگتا ہے کہ جب موت کا وقت ہوگا تو یہ اس وقت پیغام دیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، جب موت آ جاتی ہے، اے نفس مطمئنہ رکھنے والے، آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے خوش ہے۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جس بندے کو یہ دیکھنا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، وہ یہ دیکھے کہ وہ خود اللہ سے راضی ہے یا نہیں، اور اللہ سے آپ کہیں کہ جی اللہ سے کون ناراض ہوتا ہے؟ نہیں، ہم یہ جو شکوے کرتے ہیں اور زبان پر نہ لائیں تو دل کے اندر ہوتے ہیں، ہائے فلاں کو جتنا مل گیا مجھ کو اتنا نہیں ملا ہے، اس کو یہ نعمت مل گئی مجھے یہ نہیں ملی ہے، وہ اس عہدے پر فائز ہو گیا ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے بچے ہیں میرے بچے نہیں ہیں، اس کے پاس محلات ہیں میرے پاس جھونپڑی ہے، اس کے پاس کاریں ہیں میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے۔ یہ شکوی شکایتیں جو اللہ سے راضی ہوتا ہے وہ نہیں کرتا، نہ اس کے دل میں آتی ہے۔ تو اگر بندہ اللہ سے راضی ہو، جس حال میں رہے، مطمئن ہو، خوش ہو، مولا تو میرا خالق اور مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، بندے کا کام ہے سر تسلیم خم کر دے، جس حال میں رب رکھے۔ جب ایسا بندہ ہوگا یہ شاکر بندہ ہے، اور شاکر بندے بہت کم ہیں، شاکر بندے بہت کم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والا، اللہ کی حمد کرنے والا، شاکر اور صابر، یہ بندے بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم نے باطن پر زیادہ محنت کرنی ہے، من پر محنت کرنی ہے۔ من میں نے کیا بتایا؟ ایک نفس ہے اور ایک دل ہے۔ نفس جو ہے اس کی تین حالتیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ بعض علماء نے کہا کہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو انسان جانور کو بھی سدھا لیتا ہے، یہ بندر دیکھیے، لوگ بندر نچانے والے نچاتے رہتے ہیں اور جو کچھ اس کو کہتے ہیں وہ مان لیتا ہے۔ گھوڑے آپ نے دیکھے ہوں گے ناچتے ہوئے، یہ سدھائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ دیا ہے کہ اس کو سدھاؤ، اس کو لوامہ بناؤ، لوامہ بن گیا اب مطمئنہ بناؤ کہ برائی کا نام سن کر بھی پریشان ہو جائے، برائی قریب بھی نہ آئے، اور کبھی بتقاضۂ بشریت سالوں میں اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو پھر آنسو بہائے، آنسو بہائے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث بھی بڑی پیاری، دل کے کانوں سے سننا۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، گنہگار کے جو آنسو ہیں قیامت کے دن ہر نیکی کا وزن ہوگا، لیکن اور ملائکہ وزن کرنے والے ہوں گے، وہاں موجود ہوں گے۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اتنے قیمتی ہیں اور اتنے وزنی ہیں مومن کے آنسو، جو گناہ کو یاد کر کے بہا دے، کہ اس کا ہم وزن ہی نہیں کر پائیں گے۔ وہ اللہ فرمائے گا کہ رہنے دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم اس کا وزن کر ہی نہیں سکتے ہو، یہ اتنے وزن والے ہیں، یہ قیامت کے دن ترازو کو بھاری کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو آنسو، دو خون کے قطرے اور دو آنسو کے قطرے، یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک شہید کے دو قطرے خون کے، اور اللہ کے خوف سے رونے والے کے دو قطرے جو آنکھ سے نکل گئے، اور اگر وہ نکل گئے اور زمین پر پہنچ گئے تو اللہ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور گناہوں سے، اور اس طرح
گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جیسے آج یہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 آنسو بہا دے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب۔ تو وہ بندہ پھر روتا ہے جس کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بندہ ہی ہے، اس کے ساتھ شیطان ہے۔ کبھی اگر سال میں کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نماز چھوٹ جائے، کوئی جماعت چھوٹ جائے، کوئی اور غلطی کر لے، پھر وہ روتا ہے۔ تو یہ پہچان میں بتا رہا ہوں کہ نفس مطمئنہ اس کس کا ہے کہ برائی کو اچھا نہیں سمجھتا، جہاں دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اس راہ پہ چلتی ہے۔ تو ہم اپنا امتحان کر سکتے ہیں کہ میرا نفس مطمئنہ بن گیا ہے، اگر نہیں بنا ہے تو پھر میرا کام ابھی ادھورا ہے، ابھی موت آ گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا مجھے یہ بشارت آئے گی کہ اے نفس مطمئنہ رکھنے والے آپ کے رب کی طرف؟ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان، آپ نے رب کی طرف اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی، اور آ جا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ پڑوس نیک بندوں کا ہوگا، نیک بندوں کا۔ اور اگر جنت الفردوس مل گئی، حضور نے فرمایا اللہ سے مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، پھر حضور کا ساتھ ملے گا، پھر صحابہ کا ساتھ ملے گا انشاءاللہ العزیز، اور یا صوفیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا ساتھ ملے گا۔ تو ہم دھوکہ یہ کھائے ہوئی ہیں کہ ہم محنت کس پر کرتے ہیں؟ کیا کبھی دل پر محنت کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس نفس پر محنت کی ہے کہ اس کو ہمارا نہیں رہنے دینا ہے، لوامہ اور مطمئنہ پھر بنانا ہے، اور اس دل کو ہم نے قلب سلیم بنانا ہے جو ہم وقت اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس دل کے اندر بڑی بیماریاں ہیں، یہ تکبر اس میں پیدا ہوتا ہے، انا اس میں ہوتی ہے، غصہ اس میں آتا ہے، ریاکاری اس میں پیدا ہوتی ہے، بغض اس میں پیدا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انس بیٹا صبح بھی ہو تو دل کو دیکھ لے، شام بھی ہو تو دل کو دیکھ لے، تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، بغض حسد دشمنی نہ ہو، یہ نکال مار کر۔ یہ میری سنت ہے، صبح بھی ہو تو دیکھ لے دل کو، شام بھی ہو تو دیکھ لے دل کو، تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو۔ ذالک من سنتی فمن احیا سنتی فقد احبانی فمن احبانی کان معی فی الجنہ۔ یہ میری وہ سنت ہے کہ جس نے اس سنت کو اپنایا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیا اس پر کبھی محنت کی ہے کہ میرا دل ایسا صاف ہو جائے کہ مجھے کل سرکار کا ساتھ نصیب ہو جائے، میرے دل میں کینے نہ ہو، بغض نہ ہو، دشمنیاں نہ ہو۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس کے پاؤں چوم لوں، اس کے پاؤں چوم لوں۔ ہم بات بات پہ لڑتے ہیں، کینے دل میں آ جاتے ہیں، پاس سے گزر جاتے ہیں، سلام نہیں کرتے، خوشیاں آتی ہے دعوت نہیں دیتے کہ یہ کون ہوتا ہے، یہ تو فلاں جماعت کا ہے، یہ تو فلاں کنبے کا ہے، یہ تو فلاں قبیلے کا ہے، اس کا فلاں وطن ہے، اس کا فلاں گروہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ پیدا کر رکھا ہے، ایک کا منہ ادھر ایک کا منہ ادھر۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہا 3 دن سے زیادہ، موت آ گئی تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس کو قطع رحمی کہتے ہیں، خون کے رشتوں میں ناراض ہونا، بالخصوص ہر مسلمان سے بھی، اور خون کے رشتے اس کو قطع رحمی کہتے ہیں، خون کے رشتوں سے ناراض ہونا۔ اور ہم تو سال گزر جاتے ہیں، اور بندہ مر گیا تو فرمایا سیدھا جہنم میں جائے گا، 3 دن تک اجازت ہے۔ آج کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی تو رب تعالیٰ جانتا ہے، فاطر فطرت ہے، اس نے پیدا کیا ہمیں کہ میرے بندے کے اندر غصہ ہے، کوئی بات نہیں، 3 دن میں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کتنا صدمہ آتا ہے وہ بھی 3 دن میں کم ہو جاتا ہے۔ بچہ مر گیا، بیوی مر گئی، بیٹی مر گئی، ماں باپ، تو 3 دن کا سوگ ہے، کیونکہ فاطر فطرت جانتا ہے کہ 3 دن تک بندہ جو ہے اپنے حال پہ نہیں رہتا۔ تو میرے دوستو اس کے لیے بھی 3 دن ہے، 3 دن کی اجازت ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو پہل کرے گا راضی ہونے میں اسے 99 رحمتیں ملیں گی، اور جو آگے سے راضی ہو جائے گا اس کو 1 رحمت ملے گی۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے ابا جان نے مجھے فرمایا تھا بیٹا قاطع رحم کے ساتھ کبھی 1 قدم بھی نہ چلنا، جو برادری والوں سے ناراض ہے اس کے ساتھ 1 قدم بھی نہ چلنا، کیونکہ قاطع رحم پر اللہ کی لعنت برستی ہے،
اور جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی. تو اس کے ساتھ چلے گا تو اللہ تعالیٰ کی اس لعنت سے ایسا نہ ہو کہ تو بھی حصہ پا لے. اس کے ساتھ ایک قدم چلنا بھی نہیں جو رشتہ داروں سے کٹ کے زندگی بسر کرتا ہے. تو آپ یہ سوچیں، غور کریں کہ ہم نے تن پر کتنی محنت کرتے ہیں. تن پر، جان پر. یہ زہر جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 بار کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہننے کا شوق ہوتا ہے، اور جناب رہنے کا شوق ہوتا ہے، محلات بنانے کا شوق ہوتا ہے. اور کبھی نہیں سوچا کہ جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہے ان کے پاس جھونپڑی تھی رہنے کی، کھجور کے پتے تھے اوپر، 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، اور ایک جوڑا اور ایک روایت میں 2 جوڑے ہیں بس. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ جوڑا میں دھوتی تھی تو حضور چادر لپیٹ کے گھر میں بیٹھتے تھے. ایک جوڑا مخصوص تھا عید کے لیے یا جمعے کے لیے، اور باقی ایک جوڑا تھا جو دھلتا تھا تو حضور گھر میں بیٹھ جاتے تھے، وہ سوکھتا تھا تو پہن کے پھر مسجد میں جاتے تھے. اگر دنیا اچھی ہوتی ہے ہمارے بتانے کے لیے، ورنہ اگر آپ چاہتے تو آپ کے لیے جوڑوں کی کمی تھی. یہ اختیاری فقر تھا، وہ ہم نہیں دیکھتے اور دنیا کے چودھریوں کو دیکھ لیتے ہیں. ملک نظر آ جاتے ہیں، وڈیرے نظر آ جاتے ہیں، MNA MP سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ تو یہ کر رہا ہے، وہ عیاشی کر رہا ہے، میں کیوں نہ کروں. میرے دوستو 4 دن کا کھیل ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے من کو صاف کرنے کی اور تیار رہنے کی، اور وہ کیا ہے کہ ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے اور ہمارا قلب سلیم بن جائے. وما علینا الا البلاغ.